کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیٹھی تھیں، تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ حضرت یوسف زیادہ خوبصورت ہیں کہ آپ؟ وہ مصر کے اندر نقاب کے اندر حکومت کرتے تھے، وہ اتنے خوبصورت ہیں، کیا آپ سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں؟ تو نبی علیہ السلام مسکرایا کرتے، یعنی تبسم فرماتے تھے، آپ کبھی منہ کھول کر ہنسے نہیں ہیں۔ تو آپ نے جب حضرت عائشہ کی یہ بات سنی تو آپ مسکرائے، اتنے کہ آپ کے سامنے والے دو دانت نظر آئے، اور ان دانتوں سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مکہ مدینے کے پہاڑ روشن ہو گئے تھے، آپ اتنے خوبصورت، آپ کے دو دانتوں میں اللہ نے اتنا حسن رکھا کہ مکے اور مدینے کے پہاڑ روشن ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ آپ کے سامنے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو پیدا کیا، میرے محمد سے حسین کوئی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام اتنے حسین تھے جن کو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، قسم ہے تیرے روشن چہرے کی، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے تیری گنگریالی زلفوں کی، آپ کی زلفوں کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ یہ میرے نبی کا حسن تھا، اتنے خوبصورت، اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا۔ اور امام حسن جو تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خوبصورت تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی۔ حضرت فاطمہ، نبی علیہ السلام اور امام حسن، یہ تین چہرے اللہ نے ایک طرح کے بنائے ہیں۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ دیکھیں کون آیا ہے؟ تو آپ نے دیکھا تو حضرت فاطمہ آئی، آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہنے لگے بیٹی کیسے آنا ہوا؟ تو آپ کے پاس بیٹھ گئیں، چادر لپٹی ہوئی ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ اتنے دن سے گھر میں کھانا نہیں تھا، آج حضرت علی کچھ جوں لے کر آئے ہیں جن کو پیسا ہے اور آٹا گوندا ہے، روٹی بنائی ہے، بچوں نے کھانا کھایا، ایک میرے حصے میں میرے سامنے آئی ہے، میں نے ایک لقمہ توڑا تو خیال آیا مصطفیٰ نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، تو میں آپ کے لیے لے کر آ گئی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو، جب بیٹھی تو کہا کتنے دن کھانا نہیں کھایا؟ کہا 3 دن نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بیٹھو ساتھ کھاتے ہیں، میں نے بھی 5 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ تو یہ نبی کے دو جہاں کے بادشاہ کی بیٹی کا حال ہے، اتنی عاجزی، اتنی انکساری ہے۔ اللہ نے جن کو بادشاہ، اللہ نے فرمایا میرے نبی اگر آپ اجازت دیں تو میں مکے اور مدینے کے پہاڑوں کو سونے کے بنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر میں اللہ سے مانگ دوں تو یہ سونے کے پہاڑ، یہ مکے اور مدینے کے پہاڑ میرے ساتھ سونے کے ہو کر چلیں۔ تو پھر بھی اتنی عاجزی، بھوک پیاس، پھر بھی اللہ کا شکر، ہم کھا پی کر بھی اللہ کی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہیں تو وہ ہر آزمائش کا سامنا، حسن اتنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ایک مرتبہ جب میں رات کو حجرے میں داخل ہوا، اتنا اندھیرا تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز ادا کر رہی تھیں، تو جب آپ میں کھڑا ہو گیا کہ اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، جب آپ نے سلام پھیرا، آپ کے گال سے دوپٹہ چادر ہٹی، اس روشنی سے پورا حجرہ روشن ہو گیا اور میں دیکھ رہا تھا، اتنا حسن ہے۔ تو پھر بھی اتنی عاجزی ہے، آپ کے پاس کپڑے نہیں تھے جس کی وجہ سے یہودی عورتیں آپ کو تانے دیتی، باتیں سناتی۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی شادی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی حضرت فاطمہ کو بھیجنا کہ وہ کچھ عورتوں میں بیان وغیرہ کریں گی۔ تو حضرت فاطمہ نے دل میں سوچا کہ میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں، اگر میں جاؤں گی تو یہ مجھے پھر میرے اوپر باتیں کریں گی۔ تو اللہ نے اتنے میں نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہنے لگے فاطمہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے جنت سے تیرے لیے جوڑا بھیجا ہے، صرف جوڑا ہی نہیں بھیجا بلکہ حوروں کو بھی بھیجا ہے کہ جو فاطمہ کو تیار کریں، تو جن کی اتنی مقدس شان ہے، نبیوں کے امام کی وہ بیٹی ہیں، ولیوں کے امام کی وہ بیوی ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار کی وہ ماں ہیں، خود جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں۔ جب تک آپ کی سواری اندر نہیں جائے گی تو کوئی عورت بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا ہے کہ جنت میں بھی سب سے پہلے آپ کی سواری جائے گی، اور اتنی باوقار اور اتنی حیا والی ہیں کہ ہمیشہ سمٹ کر رہتی ہیں اور پردے میں رہتی ہیں۔ آج اگر پردے کا حکم کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ تو کیا سیدنا فاطمہ الزہرا کا دل ہم سے زیادہ پاک تھا، ہم سے زیادہ حیا والا تھا، لیکن پھر بھی اتنا اللہ نے ان کو اتنی شرم، اتنا پردہ۔
تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب وہ پلسرات پر آئیں گی تو ہر طرف سے آواز ہوئے گی، نظریں جھکاؤ، فاطمہ بنت محمد پلسرات پر تشریف لا رہی ہیں۔ ان کے پردے کی وجہ سے، ان کی حیا کی وجہ سے اللہ اتنی انہیں عزت دے گا کہ ہر طرف سے آوازیں آئیں گی کہ نظریں جھکاؤ، فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہیں۔ تو اللہ ہم سب عورتوں کو سیدنا فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دن قیامت کے میدان محشر میں ہمیں ان کی ادنیٰ سے ادنیٰ غلاموں میں شامل فرمائے، ان کی باندیوں میں ہماری شمولیت فرمائے، اور میدان محشر میں جب ہم زندہ ہوں تو اللہ ہمیں سیدنا فاطمہ طیبہ طاہرہ کی حیا والی چادر کے نیچے زندہ فرمائے۔ آمین۔